یورک ایسڈ کیا ہے اور یورک ایسڈ کیوں ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کے کیا نقصانات ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو یورک ایسڈ کے بارے میں بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلوں۔ جب ہم حیوانی ذرائع سے پروٹین حاصل کرتے ہیں تو یہ پروٹین ہمارے معدے میں جا کر اور اس کے بعد جگر کی رطوبت سے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پروٹین جو ہے میٹابولزم یعنی نظام ہاضمہ سے گزرتی ہے، اور اس کے آخر میں یورک ایسڈ حاصل ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر جگر میں بنتا ہے اور جگر سے ہوتا ہوا گردوں میں جمع ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ یورک ایسڈ پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی وجہ سے ہم بہت زیادہ حیوانی ذرائع سے پروٹین یعنی چربیلی خوراکیں، چکنائی والی جتنی بھی خوراکیں ہیں، چاول، انڈا، آلو، گوبھی اور مونگ پھلی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے جسم سے یہ یورک ایسڈ زیادہ مقدار میں جگر میں بنتا ہے اور گردوں میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ یورک ایسڈ خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں میں جاتا ہے اور مختلف جوڑوں میں، مثلا پاؤں کے جوڑ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایڑی میں آ کے جمع ہونے سے ایڑی میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں جمع ہو جائے تو اس سے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک تو درد شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یورک ایسڈ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس یورک ایسڈ کی وجہ سے کولیسٹرول نہ بھی ہو تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ذیابیطس کے مریضوں میں بہت شدید درد اور ان کے جوڑوں کا اکڑ جانا جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ علامات بتاتا چلوں جو یورک ایسڈ کی زیادتی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم علامت تو یہ ہے کہ جسم پر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں سرخی آ جاتی ہے، کیونکہ یورک ایسڈ جب خون کے ذریعے جوڑوں میں جا کے جمع ہو جاتا ہے تو وہ جوڑ سوج جاتے ہیں، جسے عام طور پر گٹھیا یا گاؤٹ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت عام بیماری ہے۔ تو یہ گٹھیا اور گاؤٹ کی اصل وجہ ہی یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایڑی میں یا انگوٹھے کے پاس، پاؤں کے انگوٹھے کے پاس اکثر سوجن ہو جاتی ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کے مریض کو عام طور پر نیند بھی صحیح طرح نہیں آتی ہے، اس کا نظام ہاضمہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اور میرے پاس تو اکثر مریض جو یورک ایسڈ کے آتے ہیں، جب میں ان سے کیس ہسٹری لیتا ہوں تو ان میں معدہ کی خرابی یعنی تیزابیت اور جلن، اپھارا وغیرہ کی شکایت اکثر پائی جاتی ہے، اور جب میں ان سے اس کی وجہ پوچھتا ہوں تو 95% کے جو مریض ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ چربیلی خوراکیں، پراٹھا، انڈا، گوشت اور اس طرح کی اور ہوٹلنگ وغیرہ وہ زیادہ کرتے ہیں، جو کافی عرصہ کرنے کے بعد یورک ایسڈ کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ میں جب یہ بڑھ جاتا ہے جسم میں تو جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اکڑ جاتا ہے یا سن ہو جاتا ہے، اور اس کا مریض اکثر یہی شکایت کرتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں چلنے کے بعد اکثر جو ہے ایک عجیب قسم کی چنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم علامت ہے یورک ایسڈ کے بڑھنے کی۔ اور اس کے علاوہ پیشاب کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے، پیشاب کبھی زیادہ آتا ہے اور کبھی کم آتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ علامات جو آپ کسی مریض میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مریض کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو میں کچھ ایسی خوراکوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے استعمال سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو آپ نے ان خوراکوں سے پرہیز ضرور کرنا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے تو ہے جی ہر قسم کا گوشت،
اور خاص کر موٹا گوشت جسے ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چاول، کولڈ ڈرنکس مثلاً کوک، پیپسی، ڈیو اور شراب وغیرہ، الکوہل وغیرہ سے بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ بھنڈی اور جتنی بھی دالیں ہیں ان سب سے یورک ایسڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بند گوبھی، پھول گوبھی، ان سے بھی، پالک سے بھی یورک ایسڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی روزمرہ جو روٹین ہے اس میں اگر کم پانی پئیں گے تو یورک ایسڈ جو ہے، جو کہ گردوں کی صفائی کے بعد جسم سے خارج ہوتا ہے، تو جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہی یورک ایسڈ بجائے جسم سے خارج ہونے کے گردوں کے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے۔ تو ان خوراکوں کو جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے آپ نے بہت سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ خوراکیں بتاتا ہوں جن کے استعمال سے یورک ایسڈ بغیر کسی دوا سے جسم کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو وہ تمام خوراکیں جن میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، تمام پھل، سبزیاں اور جو بھی خوراکیں ہیں، مثلا لیمو، انگور، انار دانہ، سرکہ وغیرہ، اور پانی کا استعمال کم از کم بھی دن میں 10 سے 15 گلاس روزانہ پینے سے جسم سے یورک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حالیہ جو تحقیق ہوئی ہے اس میں جو 2 چیزیں ایسی ہیں جو یورک ایسڈ کو مکمل طور پر جسم سے خارج کر دیتی ہیں، ان میں ایک تو ہے بلیک کافی، جو کافی بنائی جاتی ہے بلیک کافی، وہ روزانہ 1 یا 2 کپ پینے سے بہت تیزی سے جسم سے یورک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے۔ اور بلیک کافی کے بعد چیریز جو ہوتی ہیں ان کا جوس پینے سے یا چیریز ویسے کھانے سے، یہ بھی ایک پھل ہے، تو اس سے بھی جسم سے یورک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جو کہ میں نے خود بہت سے مریضوں میں استعمال کرائی، اس کا ذکر بھی کرتا چلوں، اسے کہتے ہیں زرشک شیریں، اور اس کے ساتھ عرق گلاب۔ زرشک شیریں جو ہے یہ ایک میوہ ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور اس پھل کے استعمال سے بھی بہت جلدی جسم سے یورک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو یورک ایسڈ کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق کچھ ادویات بتاؤں گا، تو آپ نے بہت غور سے ان ادویات کو سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ تو یورک ایسڈ کی جو سب سے اہم دوا ہے وہ ایسٹیکم یوریکم ہے۔ یہ دوا 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ 5 قطرے استعمال کرنے ہیں۔ اس دوا کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دوا جسم سے یورک ایسڈ کو خارج کر دیتی ہے، اور جب جسم سے یورک ایسڈ خارج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جو گٹھیا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جسم سے دردیں اور جسم کا اکڑاؤ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوا ہے بنزوئک ایسڈ۔ یہ جو میڈیسن ہے اس کو آپ نے 200 پوٹینسی میں روزانہ صبح 1 مرتبہ آدھا کپ پانی میں استعمال کرنا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے اگر ہاتھ کا انگوٹھا سون ہو جاتا ہے، پاؤں کا انگوٹھا سون ہو جاتا ہے، ایڑی سون ہو جاتی ہے، یا جسم کا کوئی بھی حصہ جو یورک ایسڈ کی وجہ سے سون ہو جاتا ہے یا اس میں بہت شدید درد ہوتا ہے، تو اس دوا کے استعمال سے یہ جو علامات ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے علاوہ میں آپ کو اب کچھ کمبینیشن بتاتا ہوں۔ ان میں ہے HR15، یہ کمبینیشن مسعود لبارٹی کا تیار کردہ ہے، بہت زبردست ہے یورک ایسڈ کے خاتمہ کے لیے۔ اس کے بعد یورینل سیرپ ہے، یہ کمال لیبارٹری کا ہے، اور اس سیرپ کا بھی کمال یہ ہے کہ یہ جسم سے بہت جلدی یورک ایسڈ کو خارج کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایسی تمام خوراکیں جن سے پیشاب زیادہ آئے وہ یورک ایسڈ کے لیے بہت مفید ہیں۔ مثلا آپ چائے میں پانی ڈال کے پی لیں، گڑ کا استعمال کریں، کھانے کے بعد چینی کا استعمال کریں، اور گنے کا رس وغیرہ استعمال کریں، تو یا دن میں پانی کی مقدار کم از کم 15 سے 20 گلاس کریں، تو اس سے بہت جلدی جسم سے یورک ایسڈ خارج ہو جائے گا،
اور ایسے تمام مریض جو بہت عرصہ سے گٹھیا اور گاؤٹ میں مبتلا تھے، ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت خاص ہونی چاہیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔